بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آج کا ہمارا ٹاپک دجال کی تحریک۔ دوستو، یہ فتنہ ایران سے شروع ہوگا، لیکن یہ شام اور فلسطین سے نصرت و حمایت حاصل کرے گا۔ جو لوگ اس کی نصرت کریں گے وہ بدکار یا حرامزادے ہوں گے۔ بد کردار عورتیں بھی اس کی حمایت میں ہوں گی، اور وہ زانی، عیاش، بدکار اور شہوت پرستوں کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ یہ جماعت برے کردار کے عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں پر مشتمل ہوگی۔ پاک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت میں سے ایک بڑی تعداد دجال کی پیروی کرے گی۔ یہ وہ توہم پرست لوگ ہوں گے جو دجال کے حیران کن کرتبوں، چالاکیوں اور شعبدہ بازیوں سے جھانسے میں آ جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ لعنتی شخص اندھوں اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دے گا۔ اس کے پاس خوراک کے ڈھیر ہوں گے، اس کا رنگ بھورا اور بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی بائیں آنکھ بینائی سے محروم ہوگی یا وہ بہنگا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ میں انگور کے دانے جتنا موتیا بند ہوگا، اس کی سواری ہوا میں پرواز کرے گی جو 60 فٹ یا 1 میل چوڑی ہوگی۔ وہ نبی یا خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ جو لوگ اس کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کریں گے انہیں مار دیا جائے گا یا اذیت دی جائے گی۔ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے وہ کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ 5000 یہود علماء و دانشور اس کے ہمراہ ہوں گے، جن کے کندھوں پر سبز رنگ کے رومال ہوں گے۔ وہ ساری زمین پر مٹر گشت کرتا پھرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دوستو، اس کے غلبے کے دور میں دعوت الارض ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، جو دجال کو کوئے آفیق یا فلسطین کے لدھا گیٹ پر قتل کریں گے۔ آج کل لدھا میں اسرائیل کا ایک بڑا ایئرپورٹ موجود ہے۔ دجال کے غلبے کے دور میں نیک اور صالح لوگ بہت زیادہ تعداد میں بڑی بے دردی سے قتل کیے جائیں گے، جن کے بدلے میں بہت سے غلط کاروں کو خدائی افواج بے رحمی سے قتل کریں گی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، پس جب انہیں ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن ان سے کہا گیا کہ مت بھاگو اور لوٹ آؤ اپنے مساکن اور اس عیاش و آسائش کی طرف جو تمہیں دیے گئے تھے، تاکہ تمہاری جواب طلبی کی جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ظالم اور خطا کار تھے۔ ان کی یہ پکار جاری رہی جب تک ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی راکھ نہ بنا دیا۔ سورہ الانبیاء آیات 12 سے لے کر 15۔ دوستو، قرآن پاک کی گزشدہ آیات کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ صرف خروق نامی جگہ پر 30 لاکھ انسانوں کو قتل کیا جائے گا، اور وہ کٹی ہوئی فصلوں کی طرح یا بجھی ہوئی راکھ کی طرح پڑے ہوں گے۔ کتاب زکریہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو، خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا، اور گھر لوٹے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا۔ زکریا باب 14 آیات 1، 2، 3۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یروشلم کا محاصرہ کر لیا جائے گا تو ہر عقیدے و مذہب کے لوگ جھوٹے مسیح کے لشکر میں داخل ہوں گے۔ وہ آدھے شہر کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور دعوت الارض یعنی کہ ایلیا علیہ السلام زمین سے ظاہر ہوں گے۔ ساری قوموں کو وہاں پیش ہونے کے لیے بلایا جائے گا۔ دجال کے غلبہ کے عرصہ کے دوران جو دستور العمل اس ملعون کی شر سے بچنے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اے میرے لوگو، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو جاؤ اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو، اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے، کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بدکرداری کی سزا دے،
اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ یسع باب 26 آیات 20-21۔ اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ زکریا باب 14 آیت 12۔ مکاشفہ عارف یونہ میں دجال کے واقعات کو علامتی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور میں سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے اور اس کے سینگوں پر 10 تاج تھے اور اس کے سروں پر کفر کے کلمات لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر شیر کا سا تھا۔ اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک سر پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے۔ اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ مکاشفہ باب 13 آیات 1 سے 10۔ دوستو، مذکورہ باب کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ معاشرے کے ہر فرد کو اپنے جسم پر ایک چھاپ یا نشان لگوانے پر مجبور کرے گا۔ یہ نشان ایک آدمی کا نمبر ہے جو کہ 666 ہے۔ فی الحال ہمیں 666 کی معنی یا اہمیت سمجھ نہیں آتی۔ ممکن ہے کہ ہمیں آنے والے دنوں میں اس کا مطلب سمجھ جائے، یعنی اس کا کوئی مطلب نکل آئے۔ دوستو، آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب موعود الرسل یعنی دنیا کا آخری مسئلہ اعظم سے پیش کیا ہے۔ دوستو، آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا بلد الامین، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔